استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الشمس کا ترجمہ، کلمات یا الفاظ کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ سورۃ الشمس پارہ 30 عامہ میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 91 ہے، جس کے اندر 15 آیات مبارکہ ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سوارہ صورت، منزل یا عمارت، صیغہ مونث، ال اسم خاص، شمس شمس یا سورج، سورت شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ تعالیٰ کے جو نہایت مہربان اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ والشمس وضحاها، اب شمس کے سین کے ساتھ زیر ہے تو اس لیے یہ بن گیا قسم کھانا، و قسم کھانا، الاسم خاص، شمس شمس سورج، قسم ہے شمس یا سورج کی، وضحاها، و اور ضحا، و یہ ضحا یعنی کہ دھوپ، جو ہم بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں اور زوحا زوحا کہتے ہیں، بیسیکلی اگر وہ اس طرح لکھا جا رہا ہے تو ضحا ہے، ضحا کا پروناؤنسیشن ضحا ہوتا ہے، ہاں وہ مونس، ٹھیک ہے، اور اس کا قسم سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ تو اب یہ دیکھ لیں ہاں وہ مونس، تو اس لحاظ سے سورج بھی عربی کے اندر صیغہ مونس میں آ گیا، جبکہ اردو میں سورج ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قمر اذا جب، تلاوا تلو پیچھے ہونا، اور ہاں وہ مونس۔ جو پہلی اور دوسری کا چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، جبکہ تیسری تاریخ اور اس کے بعد کا جو چاند ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ اور جو تلاوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے کوئی کام کرنا یا پیچھے پیچھے آنا، تو اسی سے لفظ تلاوت بھی نکلا ہے، کیونکہ تلاوت میں آپ پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور قمر کی جب وہ پیچھے پیچھے آئے تو ادھر بھی ہاں آ گیا، تو قمر بھی صیغہ مونس ہو گیا عربی میں، جبکہ اردو میں چاند مذکر ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور اسم خاص نہر دن، اور جو نہارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قربانی کرنا، تو یہ نہر، اور اس سے انہار نہروں والا بھی ہے قرآن پاک میں لفظ، اور نہرا دن کے لیے بھی ہوتا ہے، جن کا مادہ سیم ہے۔ والنہاری جب، جلاوا جلوہ تجلی کرنا، اور ہاں وہ مونس، ٹھیک ہے، اور دن کی جب وہ تجلی کرے تو دن بھی صیغہ مونس میں آ گیا عربی میں۔ واللیل اذا یغشاہا، و اور اللیل یعنی کہ رات، اذا جب، یا وہ غشا یا غشی چھانا یا ڈھانپنا، جس طرح کہ پھر ہمارے ذہنوں پہ بھی جو غشی چھا جاتی ہے، چکر آتے ہیں، کیونکہ عقل کے اوپر ایک ڈھانپنا، ڈھانپی جاتی ہے عقل، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں غشی چھا گئی، اردو میں ہی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں غشاوت بھی ہے پردہ، کیونکہ پردہ بھی کسی چیز کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یغشا ہے جب وہ ڈھانپ لے اسے۔ والسماء وما بناہا، و اور الاسم خاص، سماوا سمایا آسمان، تو سماوات نہیں ہے، ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ والسماء وما اور جو بناہا، اس کا دیکھیں مادہ ہے بنایا، بنایا بنی کا ہوتا ہے بنیاد ڈالنا، تو اسی سے لفظ بنی اسرائیل، بنی آدم کو اولاد بھی جو ہے کیونکہ بنیاد ڈالتی ہے، اور ابن جو بیٹا ہے وہ بھی اسی مادہ سے پھر فردر نکلتا ہے، وہ بھی کیونکہ ایک خاندان کی بنیاد ہوتا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اسے، کسے بنایا؟ آسمان کو، تو دیکھیں آسمان بھی صیغہ مونث عربی میں۔ والارض وما طحاہا، و اور الاسم خاص، ارض زمین، و اور ما جو طاحایا ہموار ہونا، اور وہ مونث، ٹھیک ہے، اور زمین کی اور اس کی جس نے ہموار کیا اسے، زمین کو ہموار کیا یعنی زمین کو بچھا دیا۔
و نفس وما سواہا، اور نفس کی، دیکھیں اردو میں ہم نفس استعمال کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جان لفظ نہیں استعمال کیا، نفس کیا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. وما اور سوایا، سوایا کا مطلب ہوتا ہے مساوی یا برابر کر دینا. اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے استوار ہو جانا، مساوی ہونا یا برابر ہونا. اور اسی طرح تو اب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ سوایا سواہا ہو رہا ہے تو اس میں مساوی ہونے کی، برابر یا درست ہو جانے کی کوئی بات ہو رہی ہے. سواہا اور نفس کی، اور جس نے اس کو استوار کر دیا، درست کر دیا نفس کو. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس لہما الہام ہونا، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، ہا وہ مونس، پر اس نے الہام کی اس کو. فجورہا، فجرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، پھٹنا، اسی لیے فجر کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت پاؤ پھٹتی ہے. اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، کیونکہ فاجر بھی کسی ایک صحیح چیز کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، صحیح احکامات کو پھاڑ رہا ہوتا ہے. فجورہا تو وتقواہا، اس نے الہام کی اس کو، نافرمانی اس کی، یعنی کہ اس کے دل میں اس کی بدی یا بدکاری ڈال دی. وہ تقوا ہے، اور تقوا اس کا. قد افلح من زکاہا، قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، تحقیق، پس، ٹھیک ہے، یا قد افلح، فلاح فلاح ہونا. اچھا، فلاح کا بھی مطلب ہوتا ہے بیسکلی جو ہے جس طرح کہ کسی چیز کو پھاڑنا. تو فلاح جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو کھیتی باڑی کرنے والے کو، کیونکہ جو کاشتکار ہے، کیونکہ وہ بھی زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر بیج بھی پھٹ کے باہر کی طرف آتا ہے. تو اس سے پھر دوسرا لفظ فلاح فلاح ہونا ہوتا ہے. فلاح پا گیا من زکا ہے، زکا یا تزکیہ یا پاک ہونا، اسی سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اور اردو کے نام زکیہ اور ازکیٰ اسی مادہ سے نکلے ہیں. زکا ہے وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر دیا اس کا، جس نے پاک کر دیا اس کا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ہے، اور قد یقیناً، خوابہ، خیابہ ہوتا ہے ناکام ہو جانا، من جو دسا ہوتا ہے ٹھونسنا کسی چیز کو، ایک چیز کو دوسرے کے اندر گھسانے کی کوشش کرنا. ہاں وہ مونس، ٹھیک ہے، وہ ناکام ہوا جس نے ٹھونس دیا، دبا دیا اسے. اب ایک کہانی یا واقعہ کا ذکر ہو گیا، سچے واقعے کا. کذبت سمود بطغواہا، کذبہ کذب یا جھوٹ بولنا، اور کذبہ تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور وہ مونس. کذبت سمود، اب دیکھیں پھر سمود کی جو قوم ہے وہ بھی صیغہ مونس ہوگی، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ صیغہ مونس ہے. جھٹلا دیا سمود نے بطغواہا، بسات طغایا طغیان سرکشی ہونا، اور ہاں وہ مونس، سمود نے تکذیب کر دی اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذن بعث اشقاہا، جب بعث بعثت کرنا، اٹھانا، جب مبعوث ہوا یا اٹھا. اشقاہا شقی بدبخت ہونا، ہاں اس کا، جب کون اٹھا، بہت بڑا بدبخت اس کا. یہاں پہ جو الف ہے وہ اسم تفضیل والا ہے، بٹ ہم نے اس کو یہاں پہ الممدوح میں لکھنے میں بریک نہیں کیا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پس یا پھر قوالا قول کیا کہنا، پھر کہا، لہم لیے ان سے، ان کے لیے کہا یا ان سے کہا، رسلا ارسال ہونا، اس سے لفظ رسول ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہوتا ہے کسی رسول کو. ان سے رسول ان کو نے کیا کہا، ناقۃ اللہ، ناقہ اونٹنی ہے، ناوقہ اونٹ، اور تے صیغہ مونس، ناقۃ اللہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی. وسقیاہا، اور سقایا ہوتا ہے پلانا، تو بیسکلی پانی پلایا جاتا ہے. ہاں وہ مونس، تو اس کو، اس اونٹنی کو، اس مونس اونٹ کو پانی پلانا ہے اسے. رسول نے ان کو بتایا سمود کو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، کیا کیا قوم سمود نے، پھر کذبہ کذب یا جھوٹ بولنا، تو کذبہ تکذیب کرنا، او صیغہ جمع اور ہاں اس کی، انہوں نے تکذیب کر دی اس کی. فَعَقَرُوهَا، پھر عقرہ کونچے کاٹ ڈالنا، او صیغہ جمع ہاں، پھر انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، اس اونٹنی کی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر دمدم ہلاکت ڈال دینا، پھر ہلاکت ڈال دی، علیہم ان پر، ربہم رب ان کے نے، بذنبہم بوجہ کس کے، ذنب، ذنب ہوتا ہے کسی چوپائے کی پونچھ، دم اس کی، تو اس لیے عرب
کم مرتبہ فعل اور کم مرتبہ شخص کو ذنب کہتے ہیں، اور اس سے الٹیمیٹلی لفظ نکل گیا گناہ کرنا. تو یا کم مرتبہ فعل جو ہوتا ہے بوجہ گناہ ان کے کی. فسواہا، اب دیکھیں وہی سوایا لفظ آ گیا، تو اب ہمیں کچھ ذہن میں آنا چاہیے کہ کوئی مساوی یا استوار ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو مساوی، یکساں یا برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، و اور لا نہیں، یا وہ خواف خوف ہونا، عقباہا عقبہ کہتے ہیں ایڑی کو، تو اس سے پھر عقب لگانا ہوتا ہے کسی کی ایڑی کے پیچھے آنا، کسی کا پیچھا کرنا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہے نا عاقب، پیچھا کرے گا، اور عاقبت جو ہے آپ کی جو ہے عاقبت جو ہے کیا ہے، وہ آپ کا پیچھا کر رہی ہے، ہم سب کا پیچھا کر رہی ہے. عاقبت سے ہم بچ نہیں سکتے، ہم سب کے پیچھے پیچھے ہماری عاقبت آ رہی ہے. تو بڑی خوبصورت ہے کہ ایڑی آپ کے ذہن میں ہو، تو عاقب کا مطلب ہے جو چیز آپ کی ایڑی کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. عقب لگانا ہا وہ مونس. الحمدللہ. تو اس کے الفاظ سورۃ اللیل سے ملتے جلتے تھے. اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ پہلے سے زیادہ فہم ہوگی، بہت آسان صورت ہی ہے. والشمس وضحاہا، قسم ہے شمس یا سورج کی، اور ضحا یا دھوپ اس کے کی. والقمر اذا تلاہا، اور قمر کی جب وہ پیچھے پیچھے چلے یا پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ تجلی کرے، جلوہ گر ہو جائے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے اسے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنیاد ڈالی، اس کی آسمان کی بنیاد ڈالی. والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کی جس نے ہموار کر دیا، بچھا دیا زمین کو. ونفس وما سواہا، اور نفس کی اور اس کی جس نے استوار کیا، مساوی کر دیا نفس کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس نے الہام کی اس کو نافرمانی اس کی، یعنی کہ اس کے دل میں اس کی بدی یا بدکاری ڈال دی. وَتَقْوَاهَا، اور تقوی اس کا. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا اس کا پاکیہ سے. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے ٹھونس دیا، یعنی کہ دبا دیا اسے. کذبت سمود بطغواہا، تکذیب کی سمود نے اپنی طغیان سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا، جب مبعوث ہوا، اٹھا، بدبخت، بہت بڑا بدبخت اس کا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے رسول اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پانی پلانا ہے اس کو، پلانا ہے اس کو، ظاہر پہ پانی پلانا ہوتا ہے. فکذبوہ فعقروہا، بس تکذیب کر دی انہوں نے اس کی اور کونچیں کاٹ ڈالی اس کی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ہلاکت ڈال دی ان پر رب ان کے نے بوجہ ذنب گناہ ان کے، اور پس ان کو یکساں برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ خوف کرتا عاقبت اس کی سے. الحمدللہ رب العالمین. صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر بھی کریں، اور کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور مجھے معاف کر دے. الحمدللہ.